السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کارندوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کے معاملات کے اوپر مقرر ہوں، اور تالیف قلب، غلام کو آزاد کرنے، قرضدار کے قرضے کو اتارنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60 مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، جو عموماً علماء کرام کے زبانی یہ آیت کریمہ، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ وار درس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس واسطے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان صدقات کو تقسیم کیا تو منافقوں کی طرف سے اعتراض آیا۔ اس اعتراض کو اور طنز و تشنیع کو ختم کرنے کے لیے، اس کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جو مدات ہیں، جہاں جہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، شریعت نے جہاں جہاں پر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ سامعین کرام دیکھیے، آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات۔ اس میں جو انما کا جو لفظ ہے، عربی گرامر کے حساب سے انما کسی بھی چیز کو محصور اور مقصور کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جو الصدقات ہے، اس میں جو الف لام ہے، یہ تعریف جنس کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ صدقات کی جو یہ جنس ہے، اس کا مطلب صرف زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ صرف زکوٰۃ۔ یہاں پر نفلی صدقات مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ صدقات سے مراد صرف زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ صرف ان 8 جگہوں پر ہی خرچ کیا جائے گا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ دوسرے جگہوں پر، دوسرے مقامات پر دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ ان 8 جگہوں پہ، ان 8 مصارف میں، ان 8 مدات میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جائے گا۔ یہاں پر صدقات سے مراد اصل میں زکوٰۃ ہے، جو فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں اس آیت کریمہ میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یعنی مقرر ہے۔ وہیں پہ خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کی رقم کو، جو 8 مدات اور مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا ذکر آیا، اور یہ 2 ہیں، یہ سنگل نہیں، کتنے؟ یہ 2 ہیں۔ فقراء اور مساکین ضرورت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت مند ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ان لوگوں کو دیا جائے، سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا۔ یہاں پر فقراء اور مساکین یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، یا ان کی تعریف اور ان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء کرام کے درمیان بہت سارے اقوال ہیں اس سلسلے میں، لیکن اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تمام چیزوں کو ختم کر کے یہ بتلاتی ہے کہ فقراء کن کو کہتے ہیں اور مساکین کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جب قرآن کی بات آ جائے، جب حدیث بالکل واضح کر دے، وہاں پر کسی کی بھی بات اس وقت تک نہیں لی جائے گی جب تک کہ ان کی بات قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کی تعریف بیان کر دی تو بس اسی کو ہم مانیں گے۔ دیکھیے، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ، باب قولہ تعالی لا يسألون الناس الحافا، اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمے 2 لقمے کے لیے لوگوں کے گھروں کا چکر لگاتے پھرے اور اس کو 1 یا 2 کھجور دے کر کے لوٹا دیا جائے. ابھی ہوتا ہے نا، دروازے کے سامنے مانگنے والے آتے ہیں، دے دیجئے اللہ کے نام پر، تو کیا کرتے ہیں؟ 5 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، 1 مٹھی چاول نکال کے دے دیتے ہیں، کچھ سامان نکال کر کے دے دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 1 لقمے یا 2 لقمے کے لیے لوگوں کا چکر لگائے اور اس کو 1 یا 2 کھجور دے کر کے لوٹا دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اس قدر مال یا اس قدر آمدنی نہیں ہو جو اس کو بے نیاز کر دے، یعنی اس کی ضرورت کو پوری کر دے. مال تو آتا ہے لیکن اتنا نہیں آ رہا کہ اس کی زندگی کی ضرورت پوری ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے اوپر ایسی مسکینیت بھی طاری کر کے نہ رکھے کہ جس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ غریب ہے، یہ فقراء ہے، یہ محتاج ہے، اس کو دے دیں، اس کو صدقہ کر دیں. اس انداز میں بھی وہ نہیں رہتا ہے. ایسا رہتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، سفید پوش اس کو رہتا ہے، اور وہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ آمدنی تو ہے لیکن آمدنی کا جو مال آ رہا ہے وہ اس کی زندگی کے لیے بس نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے اوپر مسکینیت بھی طاری کر کے نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غریب ہے، محتاج ہے، مستحق ہے، اس کو ہم صدقہ کر دیں، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسکین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو دروازوں پر پھرتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ فقراء ہے، اور دونوں کو ہی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی. محترم سامعین کرام، ضرورت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لیکن مسکین وہ ہیں کہ اگر کم ہے پھر بھی صبر کرنے والے، قناعت کرنے والے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے. یہ 2 ہوئے. کتنے مردات ہیں؟ 8 ہیں. کتنے مصارف ہیں؟ 8 ہیں. یہ 2 ہوئے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا، اور بے شک زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کے وصولی کے اوپر حکمرانوں کی طرف سے، حکمرانوں کے اہلکار جو زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے، زکوٰۃ کے حساب کو لکھنے کے لیے، زکوٰۃ کی چیزوں کو تقسیم کرنے کے لیے جو مقرر ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر عامل ہوتے ہیں، جو اس کے کارندے ہوتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم ہے یا زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے جو سامان ہے وہ ان کو دیا جائے گا. محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الاحکام کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ عبداللہ بن السعدی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں گیا، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو اور تم کو کچھ دیا جاتا ہے تو لیتے نہیں ہو. کہا کہ بالکل ایسے ہی بات ہے. کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس سے؟ کہا کہ میرے پاس مال ہے، گھوڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری جو اجرت ہے وہ مسلمانوں پر خرچ ہو جائے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا تمہارا معاملہ ہے نا ویسے ہی میرا بھی معاملہ تھا. میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھ کو عطا فرماتے تو میں کہتا کہ فلاں مسلمان ضرورت مند ہے، اس کو دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے لو، مالدار بنو اور پھر تم صدقہ کرو. اس کو لو، مالدار بنو اور پھر تم لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرو. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یاد رکھو اگر تمہارے پاس کہیں سے مال آئے اس حال میں کہ تم اس مال کے حریص نہیں ہو، لالچی نہیں ہو، تمہارے دل میں غرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس مال آ رہا ہے اور تم نے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا ہے، پھر بھی تمہارے پاس مال آیا ہے، تو تم اس کو لے لو، لیکن دل میں لالچ مت رکھنا. اور اگر نہیں ملے تو اس کے اوپر فکر بھی نہیں کرنا. اگر نہیں ملا تو فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم کو اگر کچھ دیا جائے تو تم لے لیا کرو. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر مقرر ہیں یا اس کے چیزوں کو لکھ رہے ہیں یا اس کو تقسیم لوگوں میں کر رہے ہیں، اگر ان کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ لالچ نہیں ہونی چاہیے، اور چاہے وہ مالدار ہی کے نہیں ہو وہ لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ایسے کارندے جو زکوٰۃ کے وصولی کے اوپر، تقسیم کے اوپر، اس کے حساب کو لکھنے کے اوپر مقرر ہوں، ایسے عاملین کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے ان کا ماہانہ خرچ دیا جا سکتا ہے. یہ تیسرا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ کو صرف ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا جہاں پر تالیف قلب مقصود ہو۔ تالیف قلب کا مطلب ہے دل کو جوڑنے کے لیے، مطلب مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایسا کافر جو اسلام کی طرف مائل ہے اور امید ہے کہ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جائے یا زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کو دیا جائے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اسلام کو قبول کر لے گا، ایسے کافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے ایسے نئے نئے مسلمان جو مسلمان ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں لیکن دل مضبوط نہیں ہے، تو ان کے دل کو اسلام کے اوپر مضبوط کرنے کے لیے اور اسلام سے اس کے ربط و تعلق کو جوڑنے کے لیے اگر اس کو بھی زکوٰۃ دے دیا جائے تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل درست ہے۔ یا اسی طرح سے اسلامی مملکت کے سرحد پہ کفار و مشرکین رہتے ہیں اور اگر ان کو دیا جائے کہ وہ دشمن کے حملے سے یا ان کی سازش سے یا ان کے چال بازیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں گے تو ایسے کافروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ جو پہلے ہم نے آپ کو بتلایا والعاملین علیہا، جو حکومت کی طرف سے اہلکار ہوں، یا یہاں پر بتلایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ زکوٰۃ کی رقم دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے، یہ اسلامی حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت اس طرح کا نظم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ایسی صورت میں انفرادی دے سکتے ہیں، لیکن کوئی قوم ہے، کوئی خاندان ہے، کوئی برادری ہے جو اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کو بناتے ہیں اور اس کے تھرو لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے میں بھی، اب یہ تو غلامی کا چلن نہیں ہے، لیکن غلامی کا چلن ہو تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو غیروں نے مختلف طریقے سے مختلف الزامات لگا کر کے مختلف دھاراؤں کے تحت کیا ہے، بند کر دیا ہے جیلوں کے اندر۔ اگر ان کو چھڑانے کی بات آئے، ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، اگر ایسے سنستھاؤں کا اگر مدد کریں زکوٰۃ کی رقم سے تو شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہوگا۔ ایسے بہت سارے سنستھا ہیں جو ایسے مظلوم مسلمانوں کو، جن کو بے قصور جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا ہے اور سالہ سال سے وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر چھڑانا ہو تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے چھڑانے کا کوئی بندوبست نہیں ہو۔ تب اگر بندوبست ہے تو اپنا کر لیں گے۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والغارمین، غارمین کا مطلب ہے قرضدار کے قرضے کو اتارنے کے لیے۔ غارمین کہتے ہیں ایسے قرضدار کو جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہو گیا ہے، بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہے، اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، ان کے جو ہے نان و نفقے کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس چکر میں وہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے رقم، وہ اپنے قرض کو اتار سکے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے قرضے کی رقم کو اتار سکیں، یا ان کے پاس کوئی سورس بھی نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں جس کو بیچ کر کے وہ اپنے قرضے کو ادا کر سکے، تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں غارمین۔ یا نہیں تو ایک آدمی قرض لیا اور ایک آدمی گارنٹر بن گیا، ایک آدمی تھا سماج و معاشرے کا بڑا ذمہ دار تھا، کہا ٹھیک ہے اس کو قرضہ دے دو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ اب وہ ذمہ داری لے لیا، ضمانت لے لیا، گارنٹی لے لیا، اور اگلا آدمی قرضہ اتارنے سے قاصر ہو گیا، تو اب ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ جس نے گارنٹی لیا تھا۔ اب ایسا آدمی بھی اگر زکوٰۃ لے کر کے ادا کر دیتا ہے اس قرضے کو تو کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ غارمین میں وہ بھی آتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کی پوری گزر بسر ایک باغ کے اوپر ہے، باغ میں پھل لگتا ہے اور اسی سے اس کی زندگی، اس کا سنسار چلتا ہے۔ اس باغ کا پھل جو ہے وہ بالکل ہلاک و برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنی زندگی کو پھر سے ویوستھت کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اگر زکوٰۃ لیتا ہے اور لوگ اس کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی چلے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے جس کا کاروبار ہے اور اسی سے اس کی پوری زندگی چلتی ہے، کاروبار کا دیوالیہ نکل گیا، اب لوگوں کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور اپنی زندگی چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟
وہ قرض کی رقم لے کر کے اپنی زندگی کو پھر سے اسٹارٹ اپ کر سکتا ہے۔ غارمین سے مراد یہی لوگ ہیں، قرضدار جس کے قرضے کے اتارنے میں اس کو دیا جائے، صرف اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کو دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے مراد کیا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے۔ اب اسلامی مملکت ہے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جہاد کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں مجاہدین جا رہے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو، یا جہاد کے لیے جو بھی اسلحہ وغیرہ فراہم کرنا ہے اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد بہت سارے علماء کرام کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جو بھی کام کیا جائے جس میں اللہ کے دین کی سربلندی ہو، مثلا دعوت و تبلیغ ہے، واعظ و نصیحت ہے، کتابوں کا چھپانا ہے، مدرسے وغیرہ ہے، مدرسے کے طلباء ہیں، مدرسے کی کتابیں ہیں، ان تمام بھی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حج جو ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، لہذا اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم سے حج کرا دیا جائے شرعی اعتبار سے بھی درست ہوگا، فی سبیل اللہ کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اور آخری جو 8واں مصرف اور 8واں مد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر، وابن السبیل، مسافر۔ ابھی کوئی مسافر بہت دور دراز سے آیا، راستے میں اس کا پورا مال و متاع چاہے جیسے بھی ہو ختم ہو گیا، خرچ کرتے کرتے ختم ہو گیا ہو، گر گیا ہو، کسی گرہ کٹ نے لوٹ لیا ہو، پاکٹ مار لیا ہو، یا جیسے بھی وہ چوری ہو گیا ہو، اگر ایسا مسافر اگر کسی علاقے میں پہنچتا ہے، اپنے جگہ پر وہ مالدار ہے لیکن اب اس کے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جا سکتا ہے یا رقم اتنی دی جا سکتی ہے جس سے وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے، اس میں بھی ہم زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 8 مدات ہیں، 8 مصارف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا